استغفار کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ ہمارا رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، وہ بھی ختم ہو رہا ہے، عشرہ مغفرت یہ ہمارا ٹاپک بھی ہے۔ تو اب جیسے دعا کے آداب ہیں اور فضیلت ہے، استغفار کے کیا آداب ہیں اور کیوں استغفار ضروری ہے اور ہر بار ہم کر سکتے ہیں، اس سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ طلب کرنا، اور اس کا ایک طریقہ استغفار ہے۔ استغفار خود ایک دعا ہے، ایک دعا ہی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں اور اپنی بخشش چاہتے ہیں، اپنی مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا کارساز ہے، اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت اور اس کی رحمتیں بے تحاشا ہیں، بے پایا ہیں۔ اللہ کا ہمیں نور چاہیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں زندگی کی اور آخرت کی بھلائیاں چاہیے ہوتی ہیں، عافیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب ہم گناہ کوئی کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ استغفار کرنے سے ان کے رستے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب ایک بندہ گر گڑا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی توبہ کرتا ہے کہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یا اللہ تو ہی معاف کروانے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اس طرح سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے بگڑے ہوئے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ آپ سے ایک سوال یہ کروں گی، اول تو یہ کہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو یہ مانتے ہی نہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی بھی ہے یا کوئی گناہ کیا بھی ہے، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو پھر وہ والا انسان تو ویسے ہی توبہ اور استغفار کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ شاید انکانشیسلی بھی ایک طرح سے گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں۔ بالکل کرن، کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دن میں 200 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے زیادہ پاک و صاف کرۂ عرض پہ نہ کوئی تھا نہ ہے، آپ استغفار کیوں فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ استغفار کرنا شکر الہی بھی ہے۔ پھر جو اولیاء اللہ استغفار فرماتے تھے تو وہ اپنے ہر آنے والے دن کو بہتر بنانے کے لیے استغفار فرماتے تھے کہ پچھلے دن سے ہمارا آنے والا دن بہتر ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ استغفار کرنے سے انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ ہم جو عام لوگ ہیں وہ جب استغفار کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میں، آپ، دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہم کچھ گناہ جانے میں کرتے ہیں، کچھ انجانے میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں استغفار مستقل پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی معافی ملتی رہے۔ معافی ملے گی تو رحمت ملے گی، رحمت ملے گی تو زندگی میں خوشی آئے گی، نیکی آئے گی، سکون آئے گا۔ اور اللہ کو استغفار کرنے والے لوگ اتنے پسند ہیں، معافی مانگنے والے لوگ اتنے پسند ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے کسی بندے کے گناہ زمین سے آسمان جتنے بھی ہوں تو میرے لیے وہ اتنے ہیں کہ میری رحمت کا ایک بے پناہ سمندر ہے، اور میرے بندے کے گناہ چڑیا کی چونچ میں پھنسا ہوا ایک چھوٹا سا تنکا ہے۔ تو میرا رب کی رحمت، کیونکہ میرا رب خود کہتا ہے کلام پاک میں کہ میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ تو اللہ رب العزت استغفار کرنے والے کو، معافی کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بس اس بات کو کہہ کر کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو اور معافی مانگ، ظاہر گناہ نہیں کرو گے تو معافی نہیں مانگو گے، تو اللہ تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو گناہ کریں گے، معافی مانگیں گے اور اللہ رب العزت ان کو معاف کرے۔